حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. احسان عربی زبان کا لفظ ہے اور احسان کے معنی ہوتا ہے کوئی کام بہت اچھے انداز میں کرنا، حسین ترین انداز میں کوئی کام کرنا، یہ احسان ہے. خوبصورت انداز میں، بہتر سے بہتر انداز میں. دین کے 3 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ اسلام ہے، دوسرا مرتبہ ایمان ہے، اور تیسرا اور سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے 3 سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے جوابات دیے اور پھر آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو گویا دین میں انہوں نے اسلام کو سکھایا، ایمان کو سکھایا اور احسان کو سکھایا. اسلام کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، اسلام یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرو. شہادتین، دونوں گواہیاں دو، اللہ کے تنہا معبود برحق ہونے کی گواہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. یہ 2 گواہیاں دو. 5 وقت کی صلاۃ ادا کرو، اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا صوم رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر اس کی طاقت ہو. یہ سارے ظاہری اعمال ہیں. ایمان میں 6 باتیں بتائیں کہ اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ سب دل کی اور قلبی باتیں ہیں، جس کے قلب سے، دل سے جس کا تصدیق کرنا ہے اور اعضاء و جوارح پر جس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے اور زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے. تو یہ قلبی اعمال ہیں جو نظر نہیں آتے. اور احسان اس سے بھی اعلیٰ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو احسان یہ عبودیت و بندگی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. اس میں کمال ایمان، کمال تقوی، قوت یقین، قوت صداقت، قرب و مشاہدہ کی لذت، حضور قلب اور ایسے ہی قول و عمل و اخلاق کے سب کا حسن پایا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال محبت اور کمال تواضع یا کمال ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کی پائی جاتی ہے. یہ بہت اہم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے پیدا کرنے کا مقصد بتلاتے ہوئے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جانچ لے، تمہارا امتحان لے لے، تمہیں آزما لے کہ تم میں عمل میں کون شخص احسان والا ہے، عمل میں کون شخص احسان والا ہے. احسن عملہ، عمل کے اعتبار سے اس کے یہاں احسان موجود ہے. یہ مقابلہ ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. ان کاموں کو کون شخص احسان کے طور پہ عطا کرتا ہے، سب سے بہتر انداز میں ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا خوف رکھ کے ادا کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور شوق کے ساتھ کون ادا کرتا ہے
اور گویا اس سے دیکھ رہا ہے اس انداز میں کون ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ دنیا پیدا فرمائی۔ ایسے ہی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین کی تمام چیزوں کو زمین کے اوپر زینت اور رونق کا سبب بنایا ہے تاکہ ہم آزما لیں کہ عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہے، کس کے عمل میں احسان ہے۔ اور ایسے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ اس موت و حیات کے آنے اور جانے کا مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ آزمائے جائے کہ کون شخص عمل کے اعتبار سے احسان والا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل احسان سے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں اور جو احسان والے ہیں، والذین هم محسنون۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے ایمان والوں کی نشانی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پہ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پہ ہی توکل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صلاتوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ برحق اہل ایمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ تو یہ ہیں اہل ایمان اور یہ ہیں اہل احسان۔ میرے بھائیوں، احسان کے اندر دو درجے ہیں۔ احسان کے اندر پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بندہ اس انداز میں کرے جیسے اسے دیکھ رہا ہے، اس کی طلب ہے، اس کے اندر شوق ہے، محبت ہے، رغبت ہے۔ تو یہ شوق اور محبت کا درجہ ہے، یہ درجہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ احسان میں اعلیٰ درجہ ہے۔ اور احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ دوسرا مرتبہ ہے احسان کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ان بندوں کے بارے میں جو لالچ کے ساتھ یا خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتوں کی یاد دلائی جاتی ہے، ہماری آیتوں کے ذریعے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ اکڑتے نہیں، وہ غرور کے ساتھ تن نہیں جاتے، بلکہ وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں اور حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ، اور وہ اللہ کی دی ہوئی رزق روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کے عمل کے بدلے میں کیا کیا چیزیں اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو ایسے بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال عبودیت کا حق ادا کرتے ہیں، احسان کا مرتبہ انتہائی محبت اللہ کے لیے اور انتہائی تعظیم اور انتہائی ذلت اللہ کے لیے اور اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی
جو اب بندے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام رکھا ہے، اور یہی دین تو سب سے بہترین دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن کہ اس شخص سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اور اس کے بعد وہ صاحب احسان ہے۔ یا اس کے دل میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور شوق اور طلب، اور یا پھر اللہ کا خوف اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کے لیے عاجزی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس سے علاوہ اور بھی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا اور محسنین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اہل احسان میں سے بنائے، محسنین میں سے بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات کو بلند فرمائے، اور ہر طرح کی شر سے، آفت سے، مصیبت سے، اپنے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔